اسلام آباد سے ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتہ کو ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں اشعیہ دیا، جس میں ان پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار رکھیں اور قومی مفاد میں قانون سازی کی کوشش کی حمایت کریں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ پارلیمنٹ ملک کا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے، ملک اور اس کے عوام کے بہترین مفاد میں قانون سازی ضروری ہے۔ شہباز نے اس بات پر زور دیا کہ قومی مسائل کو خصوصی طور پر پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے اور ڈیفالٹ کے خطرے سے بچنے کے بعد معیشت کو مستحکم کرنے میں حکومت کی کامیابی کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے میں سیاسی استحکام کی اہمیت کو بھی نوٹ کیا۔ اسلام آباد سے ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دینے کے اپنے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تنگیانہ ہٹ کنڈے اپنانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی بی کو ہفتے کے روز سرزنش کرتے ہوئے نتائج کی تنبیہ کی ہے۔ کمیشن ناکام رہا، اپنی قانونی طور پر پابند ذمہ داری کو انجام دیں۔ ہمارے سامنے رکھے گئے ریکارڈ کو ایک ساتھ رکھنا اور مختصر حکم کی روشنی میں اسی پر غور کرنے سے اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ کمیشن کی طرف سے جو وضاحت طلب کی گئی ہے وہ ایک من گڑت اعلیٰ اور ایک ہتک امیز ہتھ کنڈوں کو اپنانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 8 ججوں نے کہا کہ وضاحت قومی اسمبلی کے 80 میں سے 39 ممبران ایم این اے کو پی ٹی آئی کے ممبران کے طور پر نوٹیفائی کرنے کے بعد انتخابی نگران ادارے نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے قانون سازوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے قانونی اور آئینی رہنمائی مانگی تھی۔ اسلام آباد سے ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکس سابقہ ٹویٹر سے شیئر کی گئی دھمکی امیز پوسٹ کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ ایف آئی اے کی 3 رکنی ٹیم نے ہفتے کو ڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم سے تقریباً 45 منٹ تک پوچھ گچھ کی۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جمعرات کو کہا کہ حکومت کو خزانے میں آنے کے لیے ایک پیسہ درکار ہے اور یہ کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں فاضل رقوم جمع نہ کرنے کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کی انوشا رحمان کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی۔ رحمان نے ان اقدامات کے بارے میں پوچھا کہ وفاقی حکومت اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاوارث پراپرٹیز ایکٹ 1975 میں فائنانس ایکٹ 2024 کے ذریعے ترمیم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے متعلقہ سرکاری اداروں کو اجازت دی ہے وہ سرکاری رقم اپنے پاس رکھیں اور اسے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جمع نہ کریں۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 وزیر خزانہ اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نجی شعبے کو ملک کی قیادت کرنی۔ اسلام آباد ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کے روز اہم معاشی بہتری کو اجاگر کیا، جس میں پالیسی ریٹ میں کمی، مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافہ اور زرعی برآمدات میں اضافہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت کی اقتصادی پالیسیاں درست راستے پر چل رہی ہیں۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور نے پوری رات کو حصار کمپلیکس میں معافی مانگتے گزاری۔ خواجہ آصف نے یہ بات اسپیکر ریاض صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران کہی۔ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے گنڈاپور کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں 2 چہروں والا آدمی قرار دیا اور دوسروں سے کہا کہ وہ ان پر اعتماد نہ کریں۔ اسلام آباد سے ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان امریکی حکومت نے پاکستان میں بیلسٹک میزائلوں کی ترقی کے دعوے کے لیے آلات اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے پر پاکستان کی ایک کمپنی اور متعدد چینی اداروں اور ایک فرد پر پابندیوں کے نئے دور کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کا اعلان نومبر 2021 سے چینی اور پاکستانی کمپنیوں پر امریکہ کی طرف سے عائد کیے جانے والی اس طرح کی پابندیوں کے چھٹے دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان پابندیوں کے تحت نامزد افراد کے امریکہ میں مقیم اثاثے منجمد کیے جا سکتے ہیں اور امریکی شہریوں یا امریکہ کے اندر یا نقل مکانی کرنے والے کسی بھی شخص پر کسی بھی نام کے گروپ یا شخص کے ساتھ کاروبار پر پابندی ہے۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ایوان صدر میں منعقدہ اسناد پریزنٹیشن کی تقریب میں بیلجیم اور سویڈن کے نئے نامزد سفیروں نے باضابطہ طور پر آصف علی زرداری کو اپنی اسناد پیش کی۔ ہم سفیروں کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے پاکستان میں خوشگوار اور نتیجہ خیز قیام کی خواہش کرتے ہیں۔